ایک ضرورت تھی اس وقت پاکستان کی قوم کو، ایک بڑی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور مشکلات میں بھی یہ جو ہے ہم جو گھرے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر تو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہی گھرے ہیں۔ آج سے 2.5 مہینے پہلے جب میٹ آفس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں بارشیں اس بار روٹین سے زیادہ ہوں گی، تو انفارچونیٹلی اس وقت یہ شہباز گل کو اغوا کر کے ٹارچر کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے، عمران خان کے اوپر ٹیررزم کیسز بنانے کے اوپر کر رہے تھے، ہمارے اوپر توہین مذہب کے مقدمے درج کرنے کے اس وقت پلان کر رہے تھے۔ اور یہی ان کا جو دماغ خراب ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اور سیاست کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سازشوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ دو بہت ہی بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ بے نظیر کے خلاف کرتے تھے اور ان کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ زرداری صاحب اور نواز شریف چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انٹرسٹ بھی اکٹھے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے ان کو سوائے عمران خان کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات سے ہی سارے شہباز شریف سے لے کے تو سارے ہی جو پیچھے ہم سرکار ہے، جیسے شہباز شریف کے ساتھ نے قوالی شروع کی تو پیچھے سارے ہم نوا جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں شروع کر دیں، اور ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں کہ جی عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے خدا کے لیے فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، کیونکہ بیلٹ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ سو یہ ایک سوچ ہے اس وقت ان مہاپرکھوں کی جن کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ساری سوچیں پوری نہیں ہوتی، ساری گفتگو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور لوگ اچھی طرح ان کرداروں کو پہچانتے ہیں، اور کچھ کو ہم یاد کراتے رہیں گے کہ یہ کوشش کہ آپ عمران خان کو، ان کے قریبی ساتھیوں کو سیاست کے میدان سے ہٹا کر پاکستان میں اپنے بچوں کی، پھر بچوں کے بچوں کی آپ جو حکومت ہے اس کو آپ بچا سکیں گے، یہ پاکستان کے عوام نے نہیں ہونے دینا۔ لوگوں کو اتنی شدید نفرت ہے اس وقت اس موجودہ حکمران ٹولے سے، یہ بیچارے جو ہے آپ دیکھیے کل کیا ہوا، وہ عطا جو ہے تارڑ جو کچھ عرصہ پہلے ٹیرر بنے ہوئے تھے، 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے منال ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کے ان کو ہنسنا شروع کیا۔ انہوں نے پولیس، اسلام آباد پولیس جو ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان بچوں کی تصویریں نکالی، ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا۔ تو کوئی شرم ہونی چاہیے، اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، اس سے پہلے احسن اقبال ہے، اس سے پہلے باقی لوگ ہیں، میں خواجہ آصف نے یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، اور یہ شہباز شریف، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے حلقوں میں بھی باہر نہیں نکل سکتے اس وقت جو ان کی حالات ہیں۔ یہ جو سارے اس وقت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے، یہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہے، پاکستان کے اندر تو چھوڑ دیں، یہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ باقی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ان کے کرتوت ہے، جس قسم کی ان کی ایک پاکستان کے لوگ جو ہیں جتنے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس طرح یہ سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، ان کے لیے تو باہر بیٹھ کے برگر کھانا مشکل ہو گیا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے ماحول کو، اور پھر اوپر سے غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں، یہ ٹمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں نوئنگلی، کہ پاکستان 18 کروڑ جو ہمارا اس وقت 22 کروڑ جو لوگ ہیں، اور ان میں جو کروڑوں لوگ اس وقت جو ینگسٹرز ہیں، 64% آبادی تو 30 سال سے کم کی آبادی ہے، 25 سال سے کم کی آبادی ہے، یہ آبادی آپ سے سخت ناراض ہے، اور آپ لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں، یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنا، کیونکہ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، ایک غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، اور ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے نہ لائٹلی نہ لیں کہ آج جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں، آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں۔ ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں، ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں،
اور اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جو عمران خان نے بات کی اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انہوں نے شہباز شریف اور ہم نوا جس طریقے سے آج جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ بڑی اس کی سادہ سی بات ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اقتدار میں آئی ہے، ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ اس وقت جو 84 سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں وزیر اعظم ہے، اور 155 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں متجلسے کر رہا ہے۔ یہ حکومت پاکستان میں منورٹی گورنمنٹ ہے، اقلیت کی حکومت ہے، اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے، اور اس سازش کا بھانڈا، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے پھوڑا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا۔ اور یہ کیوں آئے؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آگے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی۔ سو پہلی بات یہ ہے، یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی، اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے، اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے، جو بھی ابھی وفاقی وزیر ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ جو پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں، فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے، اور تحریک انصاف مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ سو ہمارا ایک بہت نیچرل، ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوآرڈینیشن، ایک ہماری جو سوچ کا، ایک سوچنے کا انداز ہے، وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے۔ اب ہمارا خدشہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جس طرح سے خرم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا، اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا۔ اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے، نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس، جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں۔ یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں، نواز شریف کے سارے بچے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں، سرٹیفکیٹ جمع کروائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم برٹش سٹیزنز ہیں، پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے، نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں، لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام برٹشرز ہیں بقول ان کے۔ اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلاول کی، ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، فرانس میں جائیدادیں ہیں، اور یو کے میں جائیدادیں ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا بڑا سیدھا سیدھا نقطہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایلیٹ سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اس ایلیٹ سے پاکستان نہیں بچتا تو کیا ہوگا؟ بڑی سیدھی بات ہے، عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیجئے سیاسی طور کے اوپر، اس کے بعد اگلے 40 سال 20 سال مریم کے ہیں، 20 سال بلاول کے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم کے تو خیر ماشاءاللہ اپنا بھی بیٹے جو ہیں وہ جوان ہے، جنید صاحب، پھر ہم پاکستان ان کو دے دیں تو اگلے 50-60 سال تو پاکستان پھر ان دونوں فیملی کے درمیان گھومتا رہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ جس طریقے سے انہوں نے پاور گریب کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر
اپنی جو معاملات ہیں ان کو بنایا ہے اور کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان میں تو، اور پاکستان کی صبح سے یہ جتنے وفادار بنے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ جی ہم تو فوج کو یہ کہہ دیا، فوج کو وہ کہہ دیا، بڑا ظلم ہو گیا. ان کے اپنے کیا خیالات تھے فوج کے بارے میں؟ ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں میمو لیکس میں میمو گیٹ اسکینڈل کیا تھا؟ زرداری نے اور نواز شریف نے تو لٹرلی پاکستان کو بیچ ہی دیا تھا میمو گیٹ اور ڈان لیکس کر کے. ڈان لیکس میں انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں اس ریجن میں ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جو ممبئی کا واقعہ ہوا، سب سے پہلے جس لیڈر نے آ کے کہا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھے. اور یونائٹڈ نیشنز کے جب ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ نواز شریف کو بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا. اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں، خیالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. لیکن باقی بھی جو لوگ ہیں اس میں، مثلا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجیے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پر پلنے والے جنرلوں اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پر پڑنے والے جرنیلوں. یہ تھے فضل الرحمان صاحب. اب عمران خان کا جو سوال ہے بنیادی طور کے اوپر، وہ سوال عمران خان کا یہ ہے کہ یہ بلکہ اس سے پہلے اگر ہم سنا سکیں جو مریم نواز کے جلسے میں جو باتیں ہوئی تھیں، پہلے وہ بھی دکھا دیں. اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے. پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے. تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے، شک و شبہ سے، ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے، 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں. اس کے علاوہ مریم نواز کے اپنے جلسوں میں جو نعرے لگ رہے کہ اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بھی مجھے اب دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ہی فاش. اب سوال بنیادی طور کے اوپر عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سیٹ آف پولیٹیشنز جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہے، جس کا الیکشن جو ہے وہ قانونی نہیں ہے، جس کی جو اپنی سیاسی لیجٹیمیسی ہے وہ قانونی نہیں ہے. اور یہ اب بھی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کیا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ. جنرل آصف نواز صاحب کے ساتھ نواز شریف نے کیا سلوک کیا. ان کی تو فیملی نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ جنرل آصف نواز کو جو دل کا دورہ پڑا تھا، اس کو نواز شریف نے زہر دل دیا تھا، اور پھر آرسینک کا ہوا اور پھر چیزیں ہوئیں. جنرل جہانگیر کرامت صاحب جیسے جو شریف النفس جنرل تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے بارے میں تو ابھی آپ 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی لاش کو یہاں پہ ڈی چوک میں گھسیٹا جائے. آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ. اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو جب آپ نے اپوائنٹ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ جنرل باجوہ تو بالکل جناب ہمارا ایجنڈا لے کے چلیں گے اور ایسے کریں گے. لیکن یہ جو سارے جرنیل ہیں یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ایجنڈے کو پورا نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اس طرح سے فیورٹزم میں نہیں پڑ سکتے. لہٰذا جو بھی اس وقت جرنیل آتے ہیں وہ پاکستان کی، یہ تمام سارے جو جرنیل ہیں انہوں نے تو خود بندوق اٹھا کے لڑائیاں کی ہوئی ہیں. اب یہ جنرل بن گئے ہیں، لیکن جب یہ لڑ رہے تھے تو کیا پتا تھا کہ گولی آ کے سینے پہ لگ جاتی اور وہ بھی ان شہیدوں میں ہوتے جو آج ہم میں نہیں ہیں. لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس وقت آئے ہیں یہ ایک نتھرے ہوئے لوگ ہیں اور اوپر اپنے سسٹم میں آئے ہیں. تو کیا ہمیں یہ چاہیے
کیا پاکستان کا یہ مفاد ہوگا کہ یہ سیاسی ٹولہ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے کنٹروورشل کر دے؟ کیا یہ پاکستان کا مفاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑے لٹیرے ہیں، جو پاکستان کے لیے اصل سیکیورٹی رسک ہے، وہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کریں اور اس طرح سے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں؟ یہ عمران خان کا سوال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج کی قیادت ہے اس کی محب الوطنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، ابھی آج ہی خبر یہ چھپی ہے کہ شہباز شریف تشریف لے جا رہے ہیں لندن، اور وہ اپروول لیں گے وہاں پہ نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کے نام کی. اس سے بڑی توہین پاکستان کی فوج کی کیا ہوگی کہ ایک مفرور شخص جو پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے نظام سے بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے نام کی منظوری دے گا؟ کیا یہ سسٹم، کیا یہ نظام پاکستان کے فوج کی عزت میں اضافہ کرے گا یا اس میں کمی کرے گا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو سیاسی اپنے اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں علیحدہ کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی قیمتی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے، اور اس کو ہمیں قطعی طور کے اوپر سیاست میں ملوث نہیں کرنا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں ابھی خواجہ آصف، مطلب ایک انتہائی آپ دیکھیے کہ بدقسمتی ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، جو خود اس قدر بے شرم آدمی تھا، اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے کئی دفعہ چل چکی ہیں، ان کو تو دوبارہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خود ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر تھا پاکستان کا، اور دبئی کی کمپنی سے تنخواہ بھی وصول کر رہا تھا. اب ایک ایسا ڈیفنس منسٹر جس نے سمری موو کرنی ہے، جس کی جو ہے ہی کمپرومائز، یعنی جس کی اپنی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کام کر رہا تھا لیکن دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا، اس نے سمری موو کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپروول نواز شریف دیں گے جو پاکستان سے بھاگا ہوا مفرور مجرم ہے. تو آپ مجھے بتائیے اس سے عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت میں کمی ہوگی؟ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ فوج سے متعلق بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے، جو خود ایک مفاد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ دینا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی، اور اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. باقی پاکستان کا جو کرائسس ہے، پاکستان کا جو بحران ہے، وہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا ہے. پاکستان کا جو بحران ہے وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے، اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تحت اپنی نئی حکومت منتخب نہیں کرتے. موجودہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے جو منتخب نہیں ہوئی، جس کو لیجٹیمیسی حاصل نہیں ہے، اور یہ حکومت کو جانا ہوگا. ملک میں عوام کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی نئی لیڈرشپ چنیں. شکریہ. عظیم صدیقی، چینل 51 سے. جی عظیم. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فوج کو متنازع بنا رہے ہیں. رات جس قسم کا بیان فیصل آباد میں دیا گیا، اس کے بعد اس وقت پنڈی اور اسلام آباد میں مشاورت ہو رہی ہے، کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے آپ کے چیئرمین کے خلاف. کیا پارٹی کے اندر فواد بھائی کوئی اس قسم کی لیڈرشپ نے اپنے چیئرمین کو باور کروایا کہ اس قسم کے بیانات سے افواج پاکستان میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سر. عظیم بھائی، اس کو کہتے ہیں ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سننے کے بعد کہا کہ ہیر مرد تھی عورت تھا. میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان کا مطمع نظر کیا تھا، اور اس لیے نہ راولپنڈی کا کوئی ایشو ہے، نہ اسلام آباد کا کوئی ایشو ہے، نہ ہمارا کوئی ایشو ہے. جو متنازع لیڈرشپ ہے
اس نے دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بتا دیں کہ جو پاپولرٹی گراف اس وقت پوری پبلک کا عمران خان کے ساتھ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اب کل کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ایک بیانیہ بنانے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، وزراء کی جانب سے بار بار پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کہ عمران خان اور فوج کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کریں؟ جن وزراء کی اپنی حیثیت یہ ہو کہ وہ باہر بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکے، جن وزراء کی اپنی اوقات یہ ہو کہ وہ ایک جا کے برگر خود اپنا نہیں کھا سکتے اور ان کو گارڈ ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، پوری اسلام آباد پولیس کو ان کو گارڈ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا بیانیاں بنائیں گے؟ یہ لوگ جو بھی بات کریں گے وہ ان کے منہ پہ آئے گی. تحریک انصاف جس طرح میں نے آپ کو بتایا سب سے اس وقت مؤثر اور بڑی آواز ہے پاکستان کی، اور خصوصاً ہماری مڈل اور لوور مڈل کلاس کی. اور یہ جو سارا طبقہ ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو خواتین ہیں، وہ جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. یہ ڈسکریڈیٹڈ لوگ جو ہیں یہ بیانیاں نہیں بنا سکتے. چیئرمین تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی خفیہ روابط ہوئے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے کہ آئندہ کا سیاسی سیٹ اپ کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ دن گزر گئے ہیں کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے معاملے کو سیاسی اکھاڑے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، تو سابق وزیر اعظم خود ان کی بات جو ہے وہ جلسے کے اندر کر رہے ہیں، تو اکھاڑے کا حصہ تو تحریک انصاف بنا رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹاپ 4 یا 5 جرنیلوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف بنے گا، تھوڑے ہی کوئی نون لیگ یا پیپل پارٹی کیپٹن صفدر کو آرمی چیف بنا رہی ہے، تو پھر آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بس میں ہو تو کیپٹن صفدر کو ہی بنا دیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ ابھی پاکستان آرمی میں پروفیشنلزم زندہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں 7 ہوں، ہم نے جو ہمارا جو اس وقت مطمع نظر تھا عمران خان کا، وہ پاکستان کی فوج کے جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں تھی. ہم نے جو اس وقت سیٹ آف پولیٹیشنز ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کی لیجٹیمیسی کے اوپر کوشچن کیے ہیں. اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف نے پروو کرنا ہے پاکستان کا وزیر اعظم جو خود ایک مفرور مجرم ہے، تو مجھے آپ بتائیے اس کی لیجٹیمیسی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہماری نظر میں اس سے جو عزت ہے اس پہ فرق آتا ہے. اور بھی یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب الرٹ جاری کیے محکمہ موسمیات نے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ آپ کے خلاف مقدمے بنانے میں مصروف تھی. آپ کی صوبوں میں حکومت ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہمارے ہاں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کرنا تھا صوبوں نے، اس لیے آپ دیکھیے جن 2 صوبوں میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے، اور جہاں پی ٹی آئی کی حکومتیں نہیں ہیں وہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے. پنجاب میں بھی سیلاب کم نہیں آیا، لیا میں آپ دیکھیں، میاں والی میں دیکھیں، سیالکوٹ میں دیکھیں، ان تمام جگہوں کے اوپر سیلاب نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے اپنے اقدامات سے، مؤثر اقدامات سے ان علاقوں کو کور کیا. اسی طرح سے کے پی میں اگر پرویز خٹک نے آج سے اپنے دور میں نوشہرہ کے اندر بند نہ بنایا ہوتا تو آج نوشہرہ آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہوتا، چارسدہ کے اوپر بند نہ بنایا ہوتا، چارسدہ نے بڑا افیکٹ ہونا تھا. یہی وہ اقدامات ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت نے اٹھائے تھے، جن کی وجہ سے ہمارے صوبوں میں صورتحال بہت بہتر رہی. اور سندھ کی جو اس وقت صورتحال ہے، 14 سال سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ پورا سندھ ہی ڈوب گیا ہے، کیونکہ جو بند بنتا ہے. اور آپ نے اس دن سنا بلوچستان کے تو ایک چیف انجینئر نے کہا کہ 50% جو پیسہ ہے جو بند بنانے کے لیے وہ تو کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو جہاں 50% کرپشن کا ریٹ ہوئے ہے بلوچستان میں، وہاں کیا بچنا ہے؟ یہی پرابلمز ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں کہ تمام جو علاقے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ کرپٹ حکومتوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر میں پیسے کھائے ہیں. اگر نہ کھائے ہوتے تو جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں علاقے بچے ہیں، وہاں پہ مؤثر اقدامات ہوئے ہیں، وہی اقدامات وہاں پہ ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب، جو اس وقت آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، تو بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس موقع پر آپ لوگوں کی جانب سے ملتوی کیا جانا چاہیے تھا اور ایک اچھا جسچر دینا چاہیے تھا، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وقتی طور پر؟ سب سے بڑا جسچر پی ٹی آئی نے ہی دیا ہے. 5 ارب 55 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے یہ فضل الرحمان وغیرہ کدھر ہیں؟ یہ جو انصار الاسلام جو ہے ادھر آ گئی تھی اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے، تو آپ بتائیے نا، وہ تو ادھر تو گئے نہیں ہیں. اس وقت اگر کوئی جماعت پاکستان کے اندر سیلاب زدگان کے لیے افیکٹو کام کر رہی ہے، چاہے ہماری دونوں حکومتیں ہوں
اور خود ہماری پارٹی ہو، عمران خان کی ایک کال کے اوپر 5 ارب 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیے اس وقت کہہ رہے تھے کہ پیسے پتہ نہیں کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے، اب تک تقریباً 2.5 ارب روپیہ جو ہے وہ آ بھی چکا ہے، لوگوں نے جمع بھی کروا دیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کیا رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئیں کہ لوگ جو پیسے بھیج رہے ہیں اوورسیز ان کے پیسے یہاں ایکسیپٹ نہ ہو. یہ تو ان لوگوں کی اس وقت مورل حالت. تھینک یو.